رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام بلند آواز سے گونج پڑ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے کرم سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے آج کی اس عظیم الشان عرس مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ زبدۃ الصلحاء عمدۃ الاتقیاء شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر محمد معروف احمد صاحب نقشبندی دامن برکاتہم القدسیہ، ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ نصف شب گزر گئی، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے تبرک کے طور پر میں اپنے کریم آقا کا حلیہ پاک پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کے چشم مازاغ کیسے تھے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں وَقَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنَ، فرمایا کہ سرکار کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ عرس پاک کی محفل میں آئے ہو، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، اسے دل کے کان سے اس نیت سے سننا ہے کہ حلیہ مبارک کو یاد کریں گے۔ ایک وقت آئے گا رات کو سر کی آنکھ بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی، پردے ہٹیں گے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وَقَانَ أَبْيَزَ مَلِيحًا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جان بردی بے تاب و تواں کر دی۔ سرکار کے آنکھیں چشمان مقدس بڑی تھیں، طویل تھیں، اور آنکھوں کا وہ حصہ جو سفید تھا وہ زیادہ سفید تھا، جو سرمگی تھا وہ زیادہ سرمگی تھا۔ اشکل آنکھوں میں جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ وَكَانَ مُدَوَّرَ الْوَجْهِ، حضور کا چہرہ گول تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یتلألأ وجہو،
کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، فرمایا رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ وَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، فرمایا سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج ہی حضور کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ شیخ نے لکھا فرمان شد آن نور را بہفتاد ہزار حجاب بپوشند، تروشنائی آفتاب نپدید نشبد۔ اللہ نے رسول اللہ کے حسن پہ 70,000 پردے چڑھائے تھے، 70,000 پردوں میں چھپا چھپا کے اپنے محبوب کو بھیجا تھا۔ آؤ سنو، اگر 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی خدا ہٹا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ محقق حنفیہ ملا علی قاری لکھتا ہے انہو اذا ذکر علی کافر وغافل جعل مومنا، وَإِذَا ذُكِرَ عَلَى مَيِّتٍ كَانَ حَيًّا حَاضِرًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَتَرَ هَذَا الجمال الدر المكنون وكمال هذا الجوهر البسون ليلة بالغة ونكتة سابقة لعلها ليكون الإيمان غيبيا۔ اب تک تو میں نے نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو، نہ میرا مزاج ایسا ہے، ملا علی قاری کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو آخر تک سبحان اللہ کی آواز آئے۔ ملا علی قاری لکھتا ہے کہ حضور کے حسن پہ 70,000 پردے تھے، اگر خدا ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو قبروں میں سونے والے مردے وہ مردے نہ رہتے، مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کی برکتوں کے صدقے وہ مردے قبروں سے اٹھ کر محمد محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ پھر اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی بول اٹھے، فرما حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ امام قصری نے لکھا، علماء بیٹھے ہیں لکھتے ہیں وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بھیک مانگنے والوں آؤ سنو۔ امام قصری نے لکھا قیامت تک حضرت یوسف کا حسن ہو یا قیامت تک جس حسین کا حسن ہو، ساری کائنات کو حسن اللہ نے مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کے طور پہ تقسیم کیا۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کوچہ کوچہ میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ اعلی حضرت کے شعر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اب میں نہیں کہوں گا، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت یوسف جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کی قمیض کی خوشبو صرف اسی گلی میں ہوتی تھی، سرکار کے جسم کی خوشبو کا عالم یہ تھا، حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ فرما حور سے کیا کہے موسیٰ کو مگر عرض کرے، حور سے کیا کہے موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اگلی تقریر نہ سمجھو تیری مرضی، مگر میں اپنے مسلک کا امام، اس کا عقیدہ دیکھو۔ فرماتے حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کا ہر نبی حسین ہے، مگر سارے نبی
حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں خود خدا اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ ان اولیاء اور کاملین کی شان اور مقام تو دیکھو۔ میں اپنی تقریر کو جب آیا تھا تو ذہن میں کچھ اور تھا، ذرا مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ نفس کی کئی قسمیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس رادیہ ہے، مردیہ ہے، صافیہ ہے، کاملہ ہے۔ ولی اس سے اوپر کی پرواز کرتا ہے۔ اور سنو، ان ولیوں کا مقام دیکھو جس کے عرص پہ آئے ہو۔ امام شورانی نے لکھا، اذا جالستم اہل الصدق فجالسوہم بالصدق فإنہم جواسیس القلوب يدخلون فی قلوبکم ویخرجون منہا وانتم لا تشعرون۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری یہ بات دل کے کان سے سننا ہے۔ فرما جب مولوی کے پاس بیٹھ، عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھا کرو۔ جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھو، عارف کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ تمہارے دل کے بھیدی ہیں، تمہارے دل میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی آتے ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں رہتا ہے۔ امام راضی نے لکھا، قلب المؤمن کالمرآۃ فی الصفا بل فوق المرآۃ ان عرض علیہا حجاب لم یری فیہا شیء۔ اللہ اکبر۔ وقلب المؤمن لا یعجب السماوات السبع والکرسی والعرش۔ فرما مومن کا دل شیشے کی طرح پاک ہے، آئینے پہ پردہ ڈال دو نا، تم آئینے میں نہیں دیکھ سکتے، مگر اس صاحب عرش کا جس کے عرش میں تم آئے بیٹھے ہو، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمائے شیخ کامل کے دل کے سامنے نہ آسمان پردہ، نہ کرسی پردہ، نہ عرش پردہ۔ خدا کی قسم یہ صاحب عرش بیٹھا اپنے آستانے پر ہوتا ہے، نگاہ خدا پر بھی ہوتی ہے، نگاہ خدائی پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی شان وراء الورا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، یہ جو آخری مقام ہے فنا فی اللہ، اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ فرما ووجدک ضالا فہدا، اس رب نے آپ کو دال پایا، فہدا تو ہدایت دی۔ ان وہابیوں نے، بدبختوں نے منع کیا کہ اس رب نے آپ کو گمراہ پایا، اس رب نے آپ کو راہ بھٹکا پایا، اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آؤ پھر دیکھو ہمارے علماء نے مانا کیا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ ظالمو، حضور کو گمراہ کہتا ہے، تمہاری زبان نہیں جل گئی؟ امام قرطبی نے لکھا، اب اٹھے گا کوئی نہیں، تقریر 15 سے 20 منٹ ہے مگر بالکل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ دال عرب میں اس درخت کو کہتے تھے جس کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے اپنی منزل کو پاتے تھے، اس کو عرب میں دال کہتے ہیں۔ جو بھٹکا ہوا ہو رات کے وقت اس کو دیکھے تو پھر اپنی منزل کو پالے۔ اللہ اکبر۔ کہا محبوب ووجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو اس دال درخت کی مانند بنا کے دنیا میں بھیجا، جو تیرے در پہ آتا جائے گا مصطفیٰ وہ ہدایت کا نور پاتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ مرولہ شریف. کیا اب بھی حضور موجود ہیں؟ ایک ظالم نے مدینہ شریف میں متوع نے بیٹھ کے کہا حضور ختم ہو گئے. معاذ اللہ. میں نے کہا قرآن سے پوچھ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہاتھ جوڑ رہا ہوں توجہ کے ساتھ. اللہ نے فرمایا اب ان پہ عذاب نہیں اترے گا. قوم عاد کو میں نے برباد کر دیا، قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا، قوم لوط برباد ہو گئی، کسی کی شکل کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. محبوب تیری قوم پر، تیرے غلاموں پر، تیری امت پر نہ پتھر کی بارش نازل کرو گا، نہ ان پہ ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تلک تو ان میں ہے. علماء بیٹھے ہیں. مجھ سے ایک مولوی نے سوال کر لیا یہاں ادات شرط کون سے ہیں جو شرطیہ معنی کر رہا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں تو کوئی حرف شرط نہیں، تو شرطیہ معنی کیسا کر رہا ہے؟ میں نے کہا واو حالیہ ہے. نور الانوار کو اٹھا، اس کے حاشیے کے اندر لکھا ہے حال کبھی شرط کا معنی بھی دیتا ہے. معنی یہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ موجود ہیں عذاب نہیں اترے گا. خدا کے لیے اگر دل میں یہ بات دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ. سنی ہونے کا ثبوت دے. ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سن. وہ 1400 سال سے لے کر آج تک کسی ایک بھی شخص کی شکل کو نہ بدلنا، آسمان سے پتھر کی بارش کا نازل نہ ہونا، کسی قوم کو برباد نہ کرنا، یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ قیامت تک زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا موضوع نہیں، ضمناً بات کرتا جاؤں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ حرام، عمل کا وسیلہ جائز. میں نے کہا مولانا انت فیہم میں انت ذات ہے، ضمیر ہے جو ذات پہ دلالت کرتی ہے. وہم یستغفرون یہ عمل ہے. اللہ نے عمل کے وسیلے کو بعد میں رکھا، مصطفیٰ کی ذات کے وسیلے کو پہلے رکھا، پہلے رکھ کر بتا دیا. دل کو لگے تو پھر آخر تک سبحان اللہ کی آواز آئے. بتا دیا دنیا میں سارے وسیلے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ سب سے پہلے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. دوسرا معنی کر رہا ہوں. وَوَجَدَكَ اے وَوَجَدَكَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَى اللَّهُمْ بِكَ. اللہ نے آپ کو نہیں، آپ کی قوم کو گمراہ پایا. فَهَدَى اللَّهُمْ بِكَ، جو آپ کے دروازے پہ آتا گیا، جو آپ کے دامن کو پکڑتا گیا، خدا اسے ہدایت کا نور عطا کرتا گیا. میں چوتھا معنی کر رہا ہوں اور معنی بھی اس کی تفصیل میں جائے بغیر کر رہا ہوں، اور یہ معنی اپنے حضرت کے لیے پیش کر رہا ہوں. میں خوشامد کرنے پہ لعنت ہو، میں وہاں سے آیا، ان کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کسی کامل کے در پہ آ گئے ہو. اذا رأو ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد. یارو اللہ اکبر. چوتھا معنی
معنی کر رہا ہوں علماء توجہ کریں گے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو خوشی ہوگی، نہ بھی آئے گا تو تب بھی سبحان اللہ. چوتھا معنی مشکل، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک فہدا ضالا، ووجدک فہدا ضالا. اب آپ کے لیے معنی کر رہا ہوں. اس رب نے آپ کو پایا، ہائے ہائے ہائے، آپ کو پایا. آپ کے آنے سے پہلے بھی ہدایت دے سکتا تھا مگر نہیں دی. آپ کا انتظار کیا. مصطفیٰ جب آپ آ گئے ووجدک، اس نے آپ کو پایا، فہدا ضالا، پھر آپ کے در پہ آنے والے کو دیکھا. اگر وہ 90 بچیوں کا قاتل بھی کیوں نہیں، رب نے اس کے گناہ کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے در اقدس کی برکت کو دیکھا. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں. جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت ابھی کہہ رہے تھے اور سچ کہہ رہے تھے. مولا علی کو جتنا ہم مانتے ہیں نا، کوئی مائی کا لال نہیں مان سکتا. مگر ڈنڈی نہ مار. ہر صحابی نبی، ایسے نعرہ لگاؤ گے تو میں ایسے تقریر نہیں کروں گا. ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، آخر تک آواز آئے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں کہتا ہوں گونج اٹھے گونج اٹھے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. علماء اہل سنت کہنے لگے بریلوی نعرہ لگانے کے شعر ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کہاں لکھا ہے؟ کوئی دلیل تو دو قرآن سے. کہاں لکھا ہے؟ بس نعرے لگانے کے شعر ہو. میں نے کہا بسم اللہ. کہنے لگے پڑھ. میں نے کہا بسم اللہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ نے کہا جو ایمان میں پہل کرنے والے صحابہ ہیں، مہاجر ہو یا انصار ہو، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اللہ ان سے راضی ہو چکا. میں نے کہا اب سن، ہر صحابی نبی جنتی کیسے ہے؟ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. اللہ نے ان کے لیے ایک جنت نہیں، اللہ نے ان کے لیے کئی جنتیں تیار کر رکھی ہے. تو آخر تک بول، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ایک میرے مسلک کے مولوی نے مجھ سے کہا، مولانا تم نے جو دعویٰ کیا تمہارا دعویٰ غلط ہے. علماء توجہ دیں گے، آپ بھی توجہ دیں گے. عقیدے کے ڈاکو آ گئے، بدقسمتی سے میرے مسلک میں بھی داخل ہو گئے. رافضی، نما، ملا کہنے لگے شرط ہے والسابقون الاولون کی، جو ایمان میں سبقت لانے والے ہیں وہ تو جنتی، جو بعد میں ایمان لے کر آئے. حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ جنتی کیسے بن گئے؟
یہاں تو شرط ہے سابقون الاولون کی. رب کعبہ کی قسم میں کسی پیسے کے لیے تقریر نہیں کرتا. 30 سال ہو گئے حضور کے در کی نوکری کرتے کرتے. میں کیوں تقریر کرتا ہوں؟ تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سن باہر شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سان سب. کہنے لگے حضرت ابو سفیان کو جنتی ثابت کر. کہاں لکھا؟ میں نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان کو چلو نہ بھی مان تو اگلی آیت سن. کلا وعد اللہ الحسنی. حضرت شرفی صاحب میں نے کہا اللہ نے کہا، اللہ نے ہر صحابی سے حسنہ کا خیر کا وعدہ کر لیا. علماء بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ عالم ہے، میں تو ان کے جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے. قضیہ موجبہ کلیہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے سارے افراد کل کے نیچے داخل ہوتے ہیں. اب معنی کیا ہوگا؟ جو صحابی ہوگا وہ کل کے نیچے داخل ہوگا. معنی میں کرتا ہوں دل سے سبحان اللہ تو کہ قرآن سے ثابت ہو گیا. حضرت آدم حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت عبداللہ بن عمر تک، حضرت عبداللہ بن عمر تک سے لے کر عبداللہ بن عباس تک، حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر حضرت خالد بن ولید تک، حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت ابو سفیان تک، حضرت ابو سفیان سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی نبی جنتی جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. ایک دوسری بیماری بھی آ گئی، دوسرا مرض بھی آ گیا. آج کہنے لگے مولا کائنات حضرت علی المرتضی خلیفۃ بلا فصل. ایک ہی خلیفہ ہے، باقی خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی خلافت غاصب چھین لی انہوں نے. اصل خلیفہ ایک، اس کا نام مولا علی. اچھا مجھے جواب دو توجہ ہے بھلا؟ میں نے کہا اچھا کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے وصال سے کچھ مہینے پہلے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر اعلان کر دیا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی اس کا علی ولی. ولایت کا مطلب ہے خلافت. لہذا رسول اللہ نے تو غدیر خم پر مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا. جب ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ زبردستی حضور کے مصلی پہ چڑھ گئے. معاذ اللہ. میں نے کہا میں آتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان پر، مگر پہلے میں تمہیں جواب دے دوں. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر. ولایت کا مطلب تو لیتا ہے خلافت. میری علم میرے مسلک کی علم لغت کو نہیں، اپنے مسلک کی علم لغت کو اٹھا. ولایت کا مطلب اگر خلافت لکھا ہے تو میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا. نمبر ایک، آؤ قرآن سے نہ پوچھ لیں کہ خلیفہ ایک ہے یا چار ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سن لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. علماء بیٹھے ہیں اگلے زمانے میں جس کام میں اندیشہ ہو تو وہاں خدا تاکید کو پیدا کر دیتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں لام بھی تاکید کے لیے، نون سکیلہ بھی تاکید کے لیے. اللہ نے کہا کہ اللہ ضرور بضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا.
میں نے کہا اگر خلیفہ ہوتا ایک حضرت مولا علی تو پھر قرآن کہتا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ، قرآن نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ضمیر جمع کی ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ قرآن کے اس آیت سے ثابت ہوا صدیق اکبر کی خلافت بھی حق، عمر پاک کی خلافت بھی حق، عثمان پاک کی خلافت بھی حق، علی پاک کی خلافت بھی حق۔ کہنے لگے نہیں تم اپنی طرف سے معنی کر رہے ہو، ہمارے کسی کتب کا حوالہ دو۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ رافضیوں علماء اہل تشیع کی کتاب الصافی، ان کی تفسیر قمبی اٹھا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیث کہ جب رسول اللہ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے راز کی بات کہی، میں نے نہیں لکھا، تمہارے بڑے نے لکھا، راز کی بات کس زوجہ سے کی، تمہارے بڑے نے لکھا۔ ان کا نام تھا حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین، اور حضور نے کیا راز کی بات کہی؟ سنیت کا ثبوت دینا ہے، میں ان کی کتابوں سے حضرت صدیق اکبر کی خلافت ثابت کر رہا ہوں جو صدیق اکبر کے دشمن ہیں، میں ان کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تفسیر صافی کمی کو اٹھا، وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر سے ایک راز کی بات کہی۔ وہ راز کی بات کیا تھی؟ حفصہ نہ گھبرا، میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا، اس کے خلاف اس کے بعد خلیفہ تیرا بابا عمر بن خطاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر پر بات کستا ہے؟ سن، حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے سنا، مولا علی نے خود فرمایا ان اللہ لانزل من السماء اسم ابی بکر صدیقہ، فرمایا اللہ نے خود نقش بندیوں تمہاری عظمتوں کو سلام کہ تمہارا پیر حضرت صدیق اکبر ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے خود ابو بکر کے لیے صدیق کے لقب کو اتارا ہے۔ میرے کریم آقا جل بگر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کی 360 خلق کا نور ہے، اس میں سے کوئی ایک نور کسی ایک امتی میں پایا گیا وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حل فی منہا یا رسول اللہ، کہ ان میں سے کوئی نور میرے اندر بھی ہے؟ حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو ایک نور کی بات کرتا ہے، اللہ کے 360 خلق کا نور سارے کا سارا پایا جاتا ہے تو صدیق اکبر ان کا عشق اپنی جگہ پر تھا۔ شب ہجرت ہے، رسول اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا ہے۔ اب ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، صرف علماء سے وہ 2 معنی میں پیش کر دیتا ہوں، میں اس کی توضیح اب نہیں کر سکتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَى، یہ قرأت شاذہ کے طور پر امام حسن مجتبی نے پڑھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَى، گمراہ اس وقت تک گمراہ تھا جب تک اس کو آپ کا در نہ ملا تھا، جو آپ کے در پر آ گیا خدا نے اسے ہدایت دے دی۔ تو پھر آؤ سنو اعلیٰ حضرت نے کیا معنی کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس رب نے آپ کو خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا۔ اعلیٰ حضرت نے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے۔ فرما اس معنی میں کر رہا ہوں، ان کا معنی کر رہا ہوں، اس رب نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ مگر میں صوفی بھی ہوں اور صوفی کا بیٹا بھی ہوں،
امام بقلی شیرازی نے ایک اور معنی کیا، یہ علماء کے لیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے وَوَجَدَكَ مُتَحَيِّرًا ان ادراک حقیقت نا، کہ جب محبوب لا مکان پہ آپ کو بلایا تھا نا، آپ میری حقیقت کو دیکھ کر کچھ متحیر ہو گئے تھے، حیران ہو گئے تھے، تو پھر کیا کیا؟ فَكَحَلْنَاكَ اللہ نے آپ کے چشمان مقدس میں سرما لگایا، نور کا، انوار کا، اور پھر فرمایا اب دیکھ۔ اعلیٰ حضرت کہہ اٹھے یہاں اللہ اکبر، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، تو کہتا ہے حضور ہم جیسے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو پانی حضور کے قدموں سے مس ہو جاتا ہے، خدا اس پانی کو جنت کا بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اعتدال پر اور باقی معنوں کو جن کا تعلق اولیاء کی شان کے ساتھ تھا ان کو چھوڑ رہا ہوں، حضرت نے ایک اشارہ کیا، بس اسی پر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، جس دھرتی سے میں آیا ہوں نا وہ دھرتی سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد حضور کا سچا عاشق ہے۔ اب اٹھے گا کوئی نہیں، 5-7 منٹ میں حضور کی محبت کا ذکر کر دینا ہے۔ حضور کا سچا عاشق ہے، نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ شب ہجرت ہے، میرے کریم آقا ثانی اثنین اعظما فی الغار کے ماتحت علماء سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے پڑھا ہوگا پھر یاد کرا رہا ہوں، امام راضی کی تفسیر کبیر پڑھ لینا، امام قرطبی کی تفسیر قرطبی پڑھ لینا۔ شب ہجرت میرے کریمہ کا سواری پر سوار ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا حال دیکھو، کبھی حضور کے دائیں جانب دوڑتے ہیں، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے کریمہ کا نے بلا کر فرمایا صدیق ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی میرے آقا آپ تو جانتے ہیں دشمن پیچھے آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی ہیں، چاہتا یہ ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ پر تلوار کا حملہ ہو تو صدیق اکبر سب سے پہلے اپنا سینہ ان کے سامنے پیش کر دے۔ حضرت صدیق اکبر تو وہ ہیں جب مومن مسلمان ہو گئے کئی دنوں کے بعد باپ کو پتہ چلا، حضرت ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے یہ تو مومن اور مسلمان ہو گیا۔ ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے رسول اللہ کو گالی دی۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں لکھا کہ باپ ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، فسقط منہا علی وجہ، خدا کی عزت کی قسم حضرت صدیق اکبر کے باپ ابو قحافہ نیچے گر پڑے ہیں، حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں، میرے آقا میں نے ایسے کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ کہا لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اگر آقا اس وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی میں نہ دیکھتا میرا باپ ہے، خون کے سارے رشتے نیچے ہیں، عزت ناموس مصطفیٰ کا رشتہ اوپر۔
ہم حضرت امیر المجاہدین کو کیوں مانتے ہیں؟ بولو۔ کہتے ہیں عالمی تحریک ختم نبوت ہماری ہے۔ تم تو ابھی نئے نئے تحریکیں شروع کر رہے ہو۔ میں نے کہا جو تحذیر الناس کو مانے اور پھر ختم نبوت کا دعویٰ کرے، نعرہ لگائے، تحفظ ختم نبوت کا نعرہ لگائے، اسے جچتا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو سنو، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی نوکری کسی پلیتوں کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ پاکوں کو دی جاتی ہے۔ سنو، ختم نبوت کے تحفظ کی نوکری کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت خالد بن ولید تک، حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ تک، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ سے لے کر حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ تک، حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب سے لے کر امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی تک، ختم نبوت کے تحفظ کی نوکری اگر حصے میں آئی ہے تو اہل سنت کے حصے میں آئی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ آخری لفظ ہے میرے، حضور کا سچا عاشق ہے۔ 5 منٹ باقی ہیں، دل کے کان سے سن لے۔ قبولیت کے لمحے ہیں، ولی کے عرس میں آیا بیٹھا ہے، ابن ولی کی صحبت میں بیٹھا ہے، خواجہ اویس قرنی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتا ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں، سرکار کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی اگر تو مدینے چلا گیا پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا؟ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا۔ ماں سو جاتی، حضرت اویس قرنی مدینہ کی گلیوں میں، قرن کی گلیوں میں پھرتے رہتے اور مکہ اور مدینہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے کوئی تو ہو جو بتا دے حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے نین کیسے ہیں۔ پیر فرید کہتا ہے تتی تھی جو گن چودار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار ملم کہیں شان سبب۔ ایک بات مان لیں گے کہ جتنے ادھر بیٹھے ہیں یہ بھی بالکل خاموش، اس کو بھی چھوڑ دیں، صرف 4 منٹ باقی ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی حضور کے مدینے جانے چاہتے تھے۔ مدینہ تو ہر عاشق جانا چاہتا ہے، میرے مسلک کا امام ہے، مجدد دین و ملت ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت ہے، حضور کے مدینے آئے ہیں، جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب منڈائے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پھر بھی حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا نا، پھر اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، روتا ہے، رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میرا پیر فرید بھی مدینے گیا ہے، جوتی اتاری ہے،
پاؤں سے خون جاری ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا جوتی پہن لو، کہا اس مدینے کی زمین میں فرید جوتی کیسے پہنے جس زمین پہ رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم مسجد نبوی میں داخل ہو گیا ہے، بچے آئے ہیں، ٹوپی کو اتارا ہے، فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کیا۔ کہا میرے لیے عید کا دن ہے، مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند تو آئی ہے۔ لکھا تو نہیں دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب۔ حضرت شیخ جامی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ موضوع ہے، تمہارے نزدیک موضوع ہوگا، عاشقوں اور فقیروں کے نزدیک نہیں۔ شیخ جامی ہے، مدینے کے قافلے میں شامل ہو گیا، حتیٰ کہ مدینے کے بالکل قریب پہنچا، مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ میرے سرکار گورنر مدینہ کو خواب میں آ گئے، حضور نے فرمایا سب کو آنے دینا، میرے جامی کو مدینہ میں نہ آنے دینا، اگر جامی آج آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا۔ جامی کو باہر روکا گیا، جامی کی دھاڑ نکلی ہے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، جو سوئے من گزر آری اے ہوا جلدی جا۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا، تنم فرسود جا پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ، اگر آج جامی کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا جامی کی جان نکل جائے۔ جو سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ جب آپ میرے گھر آئیں گے نا، ایک ایک قدم میرے گھر کے آنگن میں رکھیں گے، آپ کے قدموں کا نقشہ بنتا جائے گا، جامی ہر قدم کے نقشے پہ اپنی جان کو قربان کرتا۔ جامی کو جب اجازت نہ ملی، ایک بندے کی منت کی، یار مجھے صندوق میں بند کر دو۔ جامی کو صندوق میں بند کر گیا، صندوق کو مزدوروں نے اٹھایا، مدینے کے قریب جانے لگے، گورنر پھر آ گیا، صندوق سے ان کو نکالا۔ اب میں دل پہ ہاتھ رکھ کر ضبط کر رہا ہوں، وگرنہ میری بھی دھاڑیں نکل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جامی نے گورنر سے کہا میں سب لوگ تو مدینے جا رہے ہیں، میں اتنا گناہگار ہوں، میں نے تو ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی، حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، مجھے مدینے میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ کہنے لگا میں نے نہیں روکا، رسول اللہ نے روکا۔ جب یہ سننے کی دیر تھی دھاڑ نکلی، کہا ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ میرے آقا میں ولی کامل کے عرس میں آیا بیٹھا ہوں، دور دراز کا سفر کر کے بیٹھا ہوں، ادھر دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو منوانا ہو، آخری لفظ میرے اس کو دل کے کان سے سننا ہے، دنیا کا دستور ہے جب کسی کو منوانا ہو نا، اس کو اس کے بیٹی کا واسطہ دے دیا جاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ میرے آقا ہر عاشق عرس میں دو امیدیں لگائے بیٹھا ہے، ایک یہ کہ مدینے کی منظوری ہو، دوسرا یہ کہ عالم خواب میں آپ کے چہرے کا دیدار ہو۔ میرے آقا ہم آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری۔
جو صبح من گزراری من مسکین زناداری فدائے نقش ناصر کنم جا یا رسول اللہ یار سپاہیڑا آوس مادڑے کول ہک لکھنے دی نو لکھنے سا سائیں ہک واری جا بول جب اور نصیحت کر دوں مرید اپنے شیخ کا ادب کیسے کرے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ان کا ادب کر رہے ہیں. میں اس کی عظمت کو سلام کرتا. مرید شیخ کا ادب کیسے کرے سن. حضرت شاہ سلمان توسوی پیر پٹھان ان کے مرید ہے سیال شریف کے بادشاہ حضرت شمس العارفین. آپ آستانہ شریف سے باہر نکلے تو جوتی اتار دی. خلیفوں نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے؟ فرما دل چاہتا ہے سیال شریف سے ننگے پاؤں توسا شریف چلا جا. سیال شریف سے ننگے پاؤں توسا شریف پہنچے. خون لہو قدم ہو چکے تھے. ادھر توسا شریف میں پہنچے نہیں. پیر پٹھان پہلے انتظار کر رہے ہیں. جب آستان شریف میں داخل ہوئے بابو یہ جوتی کیوں نہیں پہنی تھی؟ جوتی کیوں نہیں پہنی تھی؟ اس لیے نہیں پہنا تھا کہ میرا پیا راضی ہو جائے, میرا مرشد راضی ہو جائے. مرشد کو منانے کے لیے عمل کیا. اچھا اپنی جوتی اتاری. جوتی اتار کر کہا اب تو اس بات کے مستحق ہے کہ تم میری جوتی پہن. آگے سن حضرت شمس العارفین نے کیا کہا. حضور آپ کا حکم بجا. یہ جوتی کہاں رکھنے کے قابل ہے؟ اپنے سر پہ رکھا. مرشد کی جوتی سر پہ رکھنے کے قابل ہے. میں تو ختم کر رہا تھا, مجھے اجازت دو تو ایک اور بات بھی سناتا جا. مولانا روم کا مرید ہے, آتش باز ولی ہے. باورچی حضور ان کا کک ہے. کک باورچی ولی کیسے بنا؟ مولانا روم نے کہا جہاں بھی کھانا مانگوں گرم پیش کرنا. گرم پیش کر دوں گا. ایک مقام ایسا آ گیا لکڑیاں نہیں تھیں, رات کا وقت تھا. مرشد نے فرما گرم پانی پیش کر, گرم کھانا. تو پتہ ہے کیا کیا؟ تیل گھٹنوں پہ چھڑکا, اس کو آگ لگائی, اس پر دیگچا رکھا, مرشد کو کھانا گرم کر کے پیش کیا. مرشد نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. دوسری رات بھی ایسا عمل کیا. تیسری رات بھی جب مرشد نے مڑ کے دیکھا, میرے لیے اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو, میں تمہیں عرس پاک کا سبق دے رہا ہوں. مرید جب شیخ میں فنا ہوتا ہے نا, اس کی صورت میں, اس کی سیرت میں عشق یہیں سے شروع ہوتا ہے. میرے لیے فنا کر دیا, مرشد راضی ہو جائے. حضور ہم تو مزے میں ہیں, رات کو جلاتے ہیں, صبح صحیح سالم ہو جاتے ہیں. میرے گھٹنوں پر زخموں کا ایک نشان بھی باقی نہیں. اچھا آتش باز کو مولانا روم نے سینے کے ساتھ لگایا, آتش باز ولی بنا. حضرت علامہ معینی صاحب کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ بھی اسی علاقے کے ہیں, میں بھی اسی علاقے کے ہوں. حضور حضرت خواجہ, تقریر تو ختم ہو گئی, ادب کی بات سکھا رہا ہوں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے تھے حضرت نازک کریم رحمت اللہ تعالیٰ. ان کے کسی مرید نے قتل کر دیا, کسی بندے کو قاتل بن گیا. مرید نے قتل کر دیا, جس کو قتل کیا وہ بھی مرید تھا. قاتل بھی مرید اور مقتول بھی مرید.
تو قاتل کے باپ نے کہا مرشد میری سفارش تو کر، یہ باتیں فتوے سے اونچی ہیں، جو عشق اور جذب والی ہوتے ہیں نا فتوے سے اونچی ہیں، میری سفارش تو کر دیں۔ مرشد ہوتا ہے۔ وہ چلے گئے، وہ مقتول کے باپ کو بلایا، دیت بھی حق ہے، قصاص بھی حق ہے، مرضی تیری۔ اب جو اس نے جواب دیا وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر مرشد کا ادب تمہیں مجھے سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا حضور آپ نے کہا دیت بھی حق قصاص بھی حق، دیت لو قصاص لو، فیصلہ تمہارے اختیار میں، مجھے 5 منٹ دے دے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا۔ 5 بچے تھے، 1 قتل ہو گیا، 4 سو رہے تھے، ان کو اٹھایا، غسل کرایا، وضو کرایا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا مرشد پہلی بار ہمارے گھر میں آیا ہے، 4 کے 4 بیٹوں کو قطار میں کھڑا کیا۔ صحیح آپ نے کہا تھا قصاص لے لو، قاتل سے دیت لے لو، میں قصاص بھی لے لوں گا، دیت بھی لے لوں گا، مگر اس قاتل سے کہہ دیجئے ہر سال میرا 1 بچہ قتل کر دے، اس کے بدلے میں میرا مرشد میرے گھر آئے گا۔ قتل کروانا نہیں چاہتا تھا، ادب سکھانا چاہتا تھا۔ آخری لفظ ہیں حضرت خواجہ اویس کرنی حضور کے مدینے پہنچے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا، ملسم یار فرید کداہیں دودھ دکھاواں کٹ کٹ آہیں۔ دروازے کو دستک دی، کون؟ اویس قرنی۔ کیا کام کرتے ہو؟ شتربان، بکروال، چھیڑو۔ کیسے آئے ہو؟ 1 مرتبہ تو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دو نا، بات شروع جہاں سے کی ختم وہیں کر رہا ہوں۔ سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں 2 قدم اٹھاؤ گے دیدار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی نے دل میں خیال کیا میرے لیے تو عید کا دن ہے، 2 قدم اٹھاؤں گا تو حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ 15 سال سے انتظار کیا، آخری لفظ دل کے کان سے سن، شاید عشق آ جائے، آج کی رات صاحب عرس کے صدقے عشق کی خیرات مل جائے۔ 1 قدم 2 قدم اٹھاؤ گے تو حضور کا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا۔ 1 قدم اٹھا کے وہیں رکھ کر دل میں خیال کیا، اویس قرنی اتنے 1000 قدم یمن سے مدینے اٹھا کر لے آیا ہے، 2 قدم اٹھائے گا سرکار اور آقا کریم کی زیارت ہو جائے گی۔ کبھی یہ تو فیصلہ کر، تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ، جامی نے رو رو کے کہا تھا جب میری موت کا وقت قریب ہو میرے آقا پتلی بعد میں بند ہو، پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ کریم نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام، تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال میں لطف و کرم فرمائے، خوش قسمت ہو اللہ حضرت کے سائے رحمت دے سلامت فرمائے، عمر دراز نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ادھر جناب یہی